آج ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، مختلف بل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور ہو چکا ہے، تعداد 17 سے بڑھا کر اب 34 کی گئی ہے۔ تعداد پہلے 17 سے 25 کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اب 34 کر دیا گیا اور منظور بھی ہو گیا یہ بل۔ دیکھیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے، اس سے جو عدالت کی ری اسٹرکچرنگ ہے وہ بالکل سپریم کورٹ کی جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ اس وقت 17 جج ہیں، جس میں سے 17 مزید جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے مختلف ہائی کورٹ سے، اور جبکہ ایک جو قاضی فائز عیسیٰ کی سیٹ خالی ہے تو ان کا متبادل جج بھی آئے گا، یعنی کہ 18 نئے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا حصہ بنیں گے۔ تو اور اس کے علاوہ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ جو ہائی کورٹس ہیں، چاروں ہائی کورٹس اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ، ان 5 ہائی کورٹس میں جو ججز پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ آئیں گے، تو ان جو ہائی کورٹس ہیں وہاں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی نئے جج آنے کے بعد جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، جو ہم خیال ججز کا تھا، جو ہم نے جو مختلف مواقعوں کے اوپر دیکھا کہ ججز کی وجہ سے حکومت کو مشکلات کا سامنا پڑا، تو اب بالکل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہم خیال ججز کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے فیصلوں کے اوپر ان ججز کی تعداد کا امپیکٹ ہوگا، اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جہاں پر آلریڈی 6 ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اب وہاں پر مزید 3 جج جو ہے وہ آ جائیں گے۔ ان کی تعداد چونکہ 9 سے 12 ہو گئی ہے، تو وہاں پہ بھی جو ایک مسئلہ تھا وہ بھی لگتا ہے کہ حکومت اس کو حل کر لے گی، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو اس وقت 12 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے، اس میں اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ تو جب آئینی بینچ کی سربراہ کا تقرر ہو جائے گا تو وہ اس کا پارٹ ہو جائیں گے، تو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں جو حکومتی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا حکومتی فیور کے لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے جو عدلیہ کے اندر جو نئے ججز آئیں گے، وہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے باقی ہائی کورٹس میں ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں، تو وہ اس کی تعیناتی میں حکومت کا بہت بڑا رول ہوگا، جس کی وجہ سے جو ایک پرابلمز تھیں، جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا تاثر پچھلے 19ویں ترمیم کے بعد افتخار چودھری کے بعد سے جو عدلیہ کی جو سپرمیسی، اس نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا تھا، تو وہ اب چیزیں بہت تبدیل ہو گئی ہیں اس ترمیم کے بعد اور پھر موجودہ قانون سازی کے بعد۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں۔ کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہے، جس میں جو ہے وہ ابھی تو انیشل ہے، اس کے بعد جو ہوگا پھر آئینی بینچ کا تقرر ہوگا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میری اٹارنی جنرل سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آئینی بینچ ہے اس میں بھی ججز کی تعداد جو ہے وہ کیس کے حساب سے کم زیادہ کی جا سکتی ہے، تو وہاں پہ بھی جو آئینی کیسز مستقبل میں لگیں گے یا جن کی ریویو سننا ہے جن کیسز کا، ان کے اوپر بہت اثر انداز ہوں گی یہ ساری چیزیں۔ حافظ احسان صاحب، جس طرح سے عادل صاحب نے بات کی کہ سپریم کورٹ کا سٹرکچر بدل جائے گا، آپ سے قانونی پہلو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے افتخار صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قانون سازی ہو رہی ہے، جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، تو جس وجوہات کی بنا پہ یہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ عوام کے مسائل اور کیسز جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہیں وہ سنے جا سکیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی سٹرکچر کو سمجھنے میں اور ان تبدیلیوں کو ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا؟ دیکھیں، یہ جو چینجز کی گئی ہیں اور جو امینڈمنٹس لے کر آئی گئی ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کافی انٹرسٹنگ ہے، کہ کیونکہ جو ہم نے ریزسٹنس دیکھی تھی 26ویں آئین ترمیم کو، یہ بیسیکلی اسی کا پارٹ تھا جو اب دوبارہ جو ہے سیپریٹ بلز کے ذریعے جو پیش کی گئی ہیں۔ اس میں 3 جو ہے الگ الگ سٹرکچرز کے بارے میں بات کی گئی ہے، صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی نہیں، بلکہ اس میں آبویسلی آرمی ایکٹ کے اندر بھی جو ہے چینجز جو ہے وہ لے کر آئے گئے ہیں، جس میں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے۔ تو جہاں تک عوام کا جو ہے وہ تعلق ہے، وہ تو آبویسلی اینڈ پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے اس کا جو ایک لیجیٹیمیسی جو چاہیے تھی اور جو ایک لیجسلیٹو بیریئر تھا اس حکومت کو اور جو موجودہ نظام ہے اس کو اپنے آپ کو سٹرکچر کرنے کے لیے تاکہ وہ جو کام کر سکے، بہت ساری جگہوں پر وہ صرف فائنینشیل ڈیلنگز نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل ایمبٹ کے اندر بھی ہے،
اور ایک ایسی رولنگ بنائی جائے جس کے ذریعے جو ہے وہ استحکام جو ہے وہ سسٹم میں لے کر آیا جا سکے. تو وہ ساری چیزیں جو حکومت کو لگتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جس طرف یہ اکانومی کو لے کر آنا چاہتے ہیں یا اپنے فورن ریلیشنز کو لے کر آنا چاہتے ہیں، ان سب کے درمیان جتنے بھی فاصلے ان کو نظر آ رہے تھے یا وہ چیزیں جو اپوزیشن استعمال کر سکتی تھی یا اگلی حکومتیں کسی طریقے سے استعمال کر سکتی، ان سب کو جو ہے وہ بیریئر لگا کے اس ٹائم پہ بند کر دیا گیا ہے. جہاں تک کورٹس کا جو ہے وہ تعلق ہے اور کورٹس کی پینڈنسی کا تعلق ہے، اس کا پروسیجرل بل تو دیکھنا باقی ہے کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کیا ہیں. لیکن جو بحث کی جا رہی ہے اقتدار کے ایوانوں کے اندر، اس میں تو نظر یہی آتا ہے کہ جتنے چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بات چیت ہو چکی ہے. اور جس قسم کے ہم دیکھ رہے ہیں جس میں آبویسلی بشرا بی بی کی جو ہے وہ جو آزادی ہیں اس ٹائم پر جو ان کو جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ملی ہے، اور دانی پی ٹی آئی سے بھی جو ہے باتیں کی گئی ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ سے آگے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، کیونکہ یہ اس کی صرف ایک سرسری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عادل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا ہے. اب یعنی مقدمات کو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر نمٹایا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو دوبارہ بااختیار کیا گیا، یعنی کہ وہ ایک سینئر ترین جج اس کمیٹی کا حصہ ہوگا جو کیسز لگاتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے بندیال دور میں دیکھا حکومت نے ایک اٹیمپٹ کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر لائی، لیکن بندیال صاحب نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئے تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. بعد میں جب اس کمیٹی میں قاضی فائز صاحب اقلیت میں چلے گئے تو پھر حکومت ایک آرڈیننس لے آئی. اب اس آرڈیننس میں پھر اس کو اب چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تو اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں چیف جسٹس اور سینئر جج اور اس کے بعد ایک چیف جسٹس کی مرضی سے جج کو شامل کیا جا سکتا. تو یعنی کہ وہ جو چیف جسٹس کا جو دائرہ اختیار تھا وہ بڑھ گیا ہے. اس میں وہ اپنی مرضی کا اگر وہ سمجھیں گا کہ وہ اقلیت میں جا رہا ہے یا اس کو بہت ساری جگہ پہ کسی جگہ پہ پرابلم آ رہے ہیں کمیٹی کے میٹرز میں کسی کیس کے لگانے کے حوالے سے، تو وہ اپنی مرضی کے جج کو اس کمیٹی میں لا سکتا ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آنے والے دن میں بہت سارے کیسز کے اوپر ہر چیز کی جو ہے اس کا فرق پڑے گا. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے 2019 میں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ چلا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اس کا نوٹس لیا گیا اور سپریم کورٹ نے 6 ماہ کی ایکسٹینشن دیتے ہوئے پارلیمنٹ کو پاس ریفر کر دیا تھا کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کرے، کیونکہ باضابطہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون یا جو ہے اس میں نہیں تھا آئین میں بھی اور قانون میں بھی جو آرمی ایکٹ ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ زیر اعتاب ہونے کے باوجود اس آئین سازی میں جو آرٹیکل 243 غالباً تھا اس میں انہوں نے ترمیم کروائی اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں آسانی پیدا ہو گئی. تو اس وقت جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس وقت سے، اور پھر اس میں ایج کی جو لمٹ تھی وہ 65 تک کر دی گئی تھی. اگر یعنی کہ اگر ایک دفعہ ایکسٹینشن ملتی ہے تو دوسری دفعہ بھی مل سکتی تھی. تو یہ ایک معاملہ بڑے عرصے سے زیر بحث تھا کہ کیوں نہ جو ہے آرمی چیف کی جو مدت ہے اس کو بڑھا دیا جائے، وہ 5 سال کر دی جائے. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال تک چیف جسٹس رہ سکتا ہے. اب جو بھی اب نیا آرمی چیف آئے گا اس کی وہ مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایک ہر طرف ہمیں ایک ری اسٹرکچرنگ نظر آ رہی ہے. تمام سروسز چیف جو ہیں وہ اب 5 سال تک جو ہے وہ اپنی سروسز دے سکیں گے. اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے پھر اب اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ حکومت باقی معاملات جیسے سوال یہ ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ میں رول آف لاء کی بہتری کے لیے یہ تمام اصلاحات لائی جا رہی ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے، تو اپوزیشن پھر کیوں اتنا احتجاج کر رہی ہے؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھرپور احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے. دیکھیں، اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں گے تو ان کے بہت سارے
जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और हमने बहुत सारे फैसलों में भी देखा कि जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो बेनिफिशरी रही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अदलिया में जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो उसमें जजेस की तादाद बढ़ने से जो एक खास माइंडसेट के जजेस थे जिसकी वजह से हमने बहुत सारे, जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसमें 8 जजेस के फैसले ने हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स पैदा की, एस्टैब्लिशमेंट को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पे, इलेक्शन कमीशन मसलसल जो है वो सारी सूरत हाल का दोचार था। तो अब नए माइंडसेट्स के जजेस जब आएंगे तो वो जो एक केसेस सुनेंगे तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर एक यानी ऑपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि जजेस की तादाद में इजाफा इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत अपने मर्जी के जजेस लाना चाह रही है, लेकिन हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ कुछ और है।